یہ جو پوچھ رہا ہے نا جادو، یہ ان بیچاروں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ دو باتیں سمجھ لو، ایک ہے جادو کا اثر، جادو کا اثر یہ ہے یا نہیں۔ تو بعض اہل بدعت معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ مطلقاً جادو کے اثر کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو چیز ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ جادو کا اثر ہے لیکن بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی اذن سے ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس کی مثال یہ سمجھو جیسے ہلکا کتا کاٹ دے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے، ڈینگی مچھر کاٹ دے اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی ہوتا بھی ہے۔ یہاں آپ کے قریب ڈینگی کا پورا وہ طوفان تھا، میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا مکتبے میں، تو مجھے کہتے ہیں آپ کے مکتبے میں یہ ڈینگی بیٹھا ہے۔ میں نے کہا ڈینگی مجھے کچھ نہیں کہتا، تو وہ ڈینگی مکتبے کے اندر رہا لیکن مجھے نہیں کہا کچھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کے تحت الاسباب اثر ہیں، اسباب کے تحت، اور وہ ہیں اللہ کی اذن سے۔ کبھی وہی ہلکا کتا کاٹے تو آدمی بھی ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی ڈینگی کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب اثرات ہیں اللہ کی اذن سے۔ باقی جادو کا اتنا قدر اثر ہونا بِإِذْنِ اللہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو مطلقاً اثر کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کسی نبی پر اس طرح جادو نہیں ہو سکتا جس سے جنون کی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہی متاثر ہو، تو اس طرح کا اثر کسی نبی کے لیے ماننا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے۔ اور رہا تب بھی فی الجملہ اثر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اتنا ثابت ہے کہ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب مقابلہ ہوا تو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی میدان میں، اور وہ رسیاں لاٹھیاں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے اثر کی وجہ سے یوں حضرت کے ذہن میں آ رہا تھا، خیال میں آ رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اب وہ لاٹھیاں پڑی تھیں، ڈنڈے پڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ یسعا، یہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے فی الاثر جملہ جو نبوت محفوظ ہے اور نبوت پہ کوئی اثر نہیں، تو صرف خیالی ایک فی الجملہ اثر ہوا، جو پڑی ہوئی لاٹھیاں اور ڈنڈے اور رسیاں وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اب اس آیت کا اور معنی بھی کوئی نہیں بن سکتا، من سحرہم، یہ صاف قرآن کا لفظ موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر ثابت ہے یا نہیں۔ اس میں علماء کی تو مختلف آراء ہیں، اس چیز پہ علماء متفق ہیں۔ جس طرح کسی نبی پر جنون کی حالت ثابت کرنا کفر ہے، کسی نبی کو جادو سے مغلوب ماننا یہ کفر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادو کا ایسا اثر ماننا کہ جنون کی کیفیت ہو یا نوع من الجنون ہو کسی درجے میں، تو یہ نظریہ بالکل کفریہ نظریہ ہے۔ باقی رہ گیا طبی اثر، اس میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا کسی طرح بھی، آپ پر جادو کا فی الجملہ اثر بھی نہیں۔ وہ جو روایت آ رہی ہے، دو چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں، ایک معوذتین
کے بارے میں کہ ان کا شان نزول یہ ہے آخری 2 صورتیں، لیکن یہ بالکل اس کا راوی قلبی اور سدی ہے، جو پرلے درجے کا کذاب اور بے ایمان راوی ہے، اس کی روایت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت وہ بخاری اور مسلم کی ہشام ابن عروہ سے، تو اس کی سند پہ کلام ہے۔ ہشام ابن عروہ یہ راوی کیسا ہے؟ یہ آخر میں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اور اس کی ملاقات لقاء بھی ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک علمی بات سے۔ تو بعض علماء جنہوں نے اس روایت کو لیا، بلکہ ہم دیانتداری سے بات کرتے ہیں کہ اکثر علماء اس نے اس روایت کو لیا ہے، اور لے کر انہوں نے یہ بات کی کہ دنیاوی امور پر صرف فی الجملہ اثر تک انہوں نے مانا، تو اگر کوئی اس حد تک مانے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اثر کسی جادو کا نہیں ہوا۔ ہمارا اپنا نظریہ یہی ہے۔ تو آج کل یہ مسئلہ چڑھ گیا خطیبوں کے ہاتھ، جو مسئلہ خطیبوں کے پاس چلا جائے اس کو صحیح رندہ لگتا ہے اور صحیح رگڑا ملتا ہے۔ تو اب 2 پارٹیاں بن گئی، ایک طرف وہ بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا ایسا اثر ہو گیا کہ آپ کے بال جھڑ گئے، آپ نامرد ہو گئے، معاذ اللہ، یہ ہوا وہ ہو گیا، اور آپ کو بھولنے کا مرض لگ گیا، اور آپ کے دماغ پہ اثر مانتے ہیں۔ تو یہ دماغ پر جو اثر مانے گا یہ تو ایک قسم کا جنون ہے، اور اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ پیغمبر کو کسی قسم کا کوئی جنون ہو سکتا ہی نہیں ہے، پیغمبر جنون سے پاک ہے۔ تو اب جاہل خطیب ایک طرف وہ شروع ہے کہ وہ ایسی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ متاثر ہو گیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو مطلقاً جادو کے اثر کی منکر ہے، وہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہے ہی کوئی نہ، اور نبی پر جادو کا کوئی فی الجملہ اثر بھی کفر ہے۔ تو یہ دونوں گمراہ کون رائے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، تحقیق یہی ہے کہ جادو کا اثر ہے لیکن بإذن اللہ، اور پیغمبر پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے وحی یا نبوت متاثر ہو۔ فی الجملہ اثر جس حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ وہ ساکن تھی، بڑی تھی، تو اتنی حد تک یہ ممکن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے کوئی جادو کا اثر صحیح سند کے ساتھ اور صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ لہذا ہم جھوٹے راوی یا مختلط راوی ان کی باتیں مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی ایسی چیز نسبت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی کسی چیز کی نسبت کی، جو میری طرف منسوب کر دی، جو میں نے نہیں کہی تھی، اپنی طرف سے منسوب کی، تو وہ جہنمی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔